اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ تکویر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 29، 8 سے 29 تک، اور پھر اس کے بعد سورہ انفطار کی بھی ابتدائی 5 آیتیں اسی صفحے پر ہیں، ان کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے سورہ تکویر کا اختتامیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيدٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ مان پڑ جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو ستارے ہیں وہ تہو بالا ہو جائیں گے، پہاڑوں کو حرکت دے دی جائے گی، حاملہ اونٹنیوں کو معطل کر دیا جائے گا، یعنی کوئی ان کے بارے میں لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوگا۔ ظاہر قیامت کی سختیاں اتنی ڈومیننٹ ہوں گی کہ اس موقع پر کس کو یہ فرصت ہوگی کہ وہ اپنی قیمتی متاع کہ جس کو وہ بہت امپورٹنس دیتا تھا خاص طور پر عرب کلچر کے اندر، مگر وہ ان اونٹنیوں کی طرف کسی طرح کی توجہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو وحشی جانور ہیں ان کا بھی پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ہوش رد کہ وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، جو مشکلات کے موقع پر ان کی ایک انسٹنکٹیو اپروچ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو سمندر ہوں گے وہ شعلہ آور ہوں گے، وہ بوائل ہونے لگیں گے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے ان کو دہکا دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ جب جانیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ اس کا ایک مطلب تو وہی بیان کیا گیا جو کل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ جو انسان جو مردے ہیں، جو ان کے جسم ہیں، ان کے اندر ان کی روحوں کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور مطلب یہ بھی کیا گیا کہ جو میدان قیامت میں گروہ در گروہ لوگ آئیں گے تو اچھے اچھوں کے ساتھ ہوں گے، برے بروں کے ساتھ ہوں گے، تو وہ جو ایک باقاعدہ کیٹیگریز بنائی جائیں گی ان کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ دونوں باتیں اپنی جگہ پر حقیقت ہے اور ممکن ہے۔ اسی کنٹینیویشن میں آگے بات بڑھتی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں ان بچیوں کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی سورہ نحل اور دیگر مقامات پر ہم اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ عرب کلچر کے اندر بدقسمتی سے یہ انتہائی سنگ دلی اور انتہائی قساوت قلبی جس کا مظاہرہ خود باپ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمین کے اندر پیوند خاک بنا دیا کرتا تھا، جیتے جاگتے اسے قتل کر دیا کرتا تھا۔ اور اس کی بڑی داستانیں ہیں کہ جو موجود ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اس کو لائبلٹی سمجھتے تھے کہ لڑکا اگر ہوگا تو کام کا جائے گا، لیکن لڑکی اگر ہے تو وہ تو صرف اور صرف ایک بوجھ ہے، اس نے کچھ کمانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے معاشرتی ریزنز اس کے ڈسکس کیے گئے ہیں جن کو ہم بھی پہلے غالباً بیان کر چکے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں سے اتنے وہ مغلوب ہوئے کہ انہوں نے اس کو اپنی ایک رسم بنا لیا، بہت سے قبائل نے، کہ انہوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پروردگار عالم نے اسے ہائی لائٹ کیا یہاں پر،
اور مکی سورے کے اندر ابتدائی نازل ہونے والے سوروں میں پروردگار عالم نے اس کو یہاں جگہ دی ہے کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے اور بہت بڑا یہ جرم ہے کہ جو ان لوگوں نے کیا، اور اس بچی سے سوال کیا جائے گا یا ان لوگوں سے اس بچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بأی ذنب قتلت، کہ کیا اس کا گناہ تھا، کیوں اس کو قتل کر دیا۔ اور عملی طور پر پھر پروردگار عالم نے اس کو اس طریقے سے بھی ریکٹیفائی کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کو پیغمبر اکرم کہتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، انہی سے پھر پیغمبر اکرم کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھی۔ پیغمبر اکرم کے جو اولاد ذکور تھے، جتنے بھی لڑکے تھے، ان کی وفات بچپن ہی کے اندر ہو گئی، وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ہوں یا جناب ابراہیم علیہ السلام جو جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے تھے، مگر وہ سب کے سب بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ یہ پروردگار عالم کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ دیکھو جو ہمارا حبیب ہمیں اتنا عزیز ہے، اس کی نسل ہم بیٹی کے ذریعے سے چلا رہے ہیں، اور یہ بیٹی کتنی عظیم بیٹی ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ جو دوسرا مرحلہ ہے اسی کے اندر ہونا ہے، بیٹیوں سے بھی سوال ہو رہا ہے، تو دوسرا سور پھونکا جا چکا ہے، لوگ اپنی قبروں سے باہر آ چکے ہیں، اور پھر پروردگار عالم حساب کتاب کی منزل پر وہ جو نامہ اعمال ہیں ان کو منتشر کر رہا ہے، کھول رہا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ چاک کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر ترتیب ہونا ضروری نہیں ہے، آسمان کا پردہ چاک ہونا اس کا ایک مرحلہ وہی ہے کہ جس کے اندر یہ تمام سسٹم جو ہے وہ لپیٹا جا رہا تھا، اور ممکن ہے کہ جو دوسرا سور ہے اس کے بعد بھی کچھ اس کے اندر مزید اضافہ ہو۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب کہ دوزخ اس کی آگ کو اور بھڑکا دیا جائے گا، ویسے بھی اس کے اندر آگ ہے، مزید اس کے اندر آگ جو ہے بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، یعنی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، اور یہ اہل جنت کے لیے باعث سرور ہوگا، اطمینان ہوگا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اور ہر شخص یہ جان لے گا کہ کیا اس نے حاضر کیا ہے، کیا اس نے پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کی اس کی سرگرمیاں ہیں، جو اس کی پرفارمنس ہے، وہ اپنے سامنے اسے دیکھے گا، وہ اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یہ پروردگار عالم نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ واپس پروردگار عالم نے ابتدا میں جو قسمیں کھائی ہیں وہ صفات کے ذریعے سے، الخنس الجوار الکنس، اور اس کے ذریعے سے مراد لیا ہے ستاروں کو۔ اکثر مفسرین نے اس کا یہی مطلب کیا ہے۔ لا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یعنی جو تم کہہ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے کانسیپٹس ہیں، یہ غلط ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں خنس کی، الجوار الکنس، اور پھر رات کی قسم اور صبح کی قسم، اور پھر اس کے بعد جناب جبرائیل کے کچھ اوصاف یہاں پر بیان کیے گئے۔ اب الخنس اور جوار الکنس سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ستاروں کے اوصاف کس طریقے سے ہیں، اس کا ترجمہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ الخنس وہ ستارے جو پلٹ آتے ہیں، یعنی آگے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر پلٹ آتے ہیں۔ پھر الجوار الکنس جو چلتے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم آسمان کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں ستارے ہی ستارے نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے، دوربینوں کے ذریعے سے دیکھا جائے، تو ملینز اینڈ بلینز آف اسٹارز جو آسمان کے اوپر موجود ہیں، ان میں سے ہر ستارے کے لیے حرکت ہے، موشن ہے، یہ موو کرتے ہیں، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی حرکت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ان سب کے اندر جو انسان اگر نگاہوں کو جمع کر رکھے برہنہ آنکھ سے، نیکڈ آئی سے، تو 5 ستاروں کے بارے میں جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے انہوں نے لکھا، اور ابھی میں آپ کے سامنے تفسیر نمونہ کی عبارت بھی پیش کر دوں گا کہ انہوں نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ نظام شمسی کے 5 سیارے جو دوربین کے بغیر دیکھے جا سکتے ہیں، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر ہم پے در پے چند راتوں کو آسمان پر نگاہ لگائے رکھیں تو اس حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آسمان کے ستارے اجتماعی طور پر بتدریج طلوع ہوتے ہیں اور اکٹھے ہی غروب ہوتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کے فاصلوں میں کوئی تبدیلی رونما ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا مروارید ہیں جو ایک سیاہ پارچے پر معین و مقرر فاصلوں پر ٹانگے گئے ہیں۔ ہوتا ایسا نہیں ہے،
فیل ایسے ہوتا ہے، یعنی اس کی اپیرنس اس طریقے سے، اس پارچے کو ایک طرف سے اوپر لے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے نیچے کھینچتے ہیں۔ صرف 5 ستارے ہیں جو اس قانون کلی سے مستثنیٰ ہیں، یعنی دوسرے ستاروں کے درمیان چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ گویا یہ 5 موتی مرواری ٹکے ہوئے نہیں ہیں اور اس پارچے پر آزاد قرار دیے گئے ہیں اور وہ لوٹتے پوٹتے رہتے ہیں۔ یہ وہی مذکورہ بالا 5 ستارے ہیں جو نظام شمسی کے خاندان کے ارکان ہیں، اور ان کی حرکت قریب ہونے کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتی ہے، ورنہ آسمان کے تمام ستارے ہی اس قسم کی حرکات کے حامل ہیں، لیکن چونکہ وہ ہم سے دور ہیں لہٰذا ہم ان کی حرکات کو محسوس نہیں کرتے۔ پھر اس پہ مزید بھی انہوں نے بات کی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے بھی اس طرح کی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں انہوں نے ان 5 سے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ ستارے جو آگے ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو پھر یہ چھپ بھی جاتے ہیں، الکنس یعنی پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کہ جب وہ تاریک ہو جاتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگے۔ یہ بہت حسین ایک تعبیر ہے کہ گویا جو صبح اور دن تھا اس کے اوپر، اس کے سینے کے اوپر رات کا ایک بوجھ لا کر رکھ دیا گیا تھا اور وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، اور جیسے ہی رات کا یہ پردہ چاک ہوا اور اس کی تاریکی ختم ہونے لگی تو گویا صبح نے سانس لینا شروع کیا۔ اب ان قسموں کے بعد جو جواب قسم ہے وہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قول ہے یہ رسول کریم کا قول ہے۔ رسول یہاں پہ پیغمبر کے معنی میں ہے، ایلچی کے معنی میں ہے، اور کریم یعنی معزز۔ یہ جناب جبرائیل امین کے اوصاف یہاں پر اب بیان ہونا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی لے کر جو فرشتہ نازل ہو رہا ہے وہ جناب جبرائیل امین سلام اللہ علیہ ہیں، جو پروردگار عالم کے نزدیک بہت محترم ہے، ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہے، اور اگر ان کا انکار کر دیا جائے تو گویا اس کنیکٹیویٹی کو ڈسٹرب کر دیا گیا جو پروردگار عالم کی طرف سے بطور وسیلہ جناب جبرائیل کو مقرر کیا گیا۔ یعنی یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے، جو دوسری جگہ پر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ خدا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایلچی منتخب کرتا ہے، رسولوں کو منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی، اور اس آخری وحی کے لیے انسانوں میں سے جن کا انتخاب ہوا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے جو فرشتہ وحی نازل ہو رہا ہے وہ جناب جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اب جس طریقے سے آسمانوں کے اوپر ستارے ہیں اور ستارے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا آسمان سے نازل ہونے والی اس محترم مخلوق جناب جبرائیل امین سلام اللہ علیہ ان کا مشاہدہ بھی کیا ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے، ان کے ذریعے سے یہ پیغام پروردگار عالم نے نازل کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی شیطان کی کارستانی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پروردگار عالم کی طرف سے جو پیغام نازل ہوا ہے اس کو جنون کہہ کر اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پروردگار اس پر راضی ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں کہ جس کو پروردگار عالم ان سلسلہ آیات کے اندر سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم اس کی اتھینٹسٹی جو ہے، جو اس کے جینون ہونے کا معاملہ ہے، اس کو ڈاؤٹ مت کرنا۔ میں قسم کھاتا ہوں، یعنی یہ آسمان کے اوپر تمہارے سامنے یہ اتنی ہیونلی باڈیز موجود بھی ہیں، تم دیکھ بھی رہے ہو، اس کے اندر ایک حرکت ہے، ایک موشن ہے، تمہیں نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو وحی کا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم نے آسمان سے فرشتہ وحی کو نازل کیا ہے، اور وہ جو آیا ہے پیغام لے کر کلام خدا کا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جناب جبرائیل سے پیغمبر اکرم نے سنا اور پیغمبر اکرم سے تم نے سنا، تو اس اعتبار سے مجازن اسے جناب جبرائیل کا قول کہا جائے گا، اسے مجازن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قول کہا جائے گا، مگر جو اصل کلام ہے وہ تو یقیناً پروردگار عالم ہی کا ہے۔ اس کو حدیث بھی کہا گیا، حدیث اللہ یعنی اللہ کا کلام۔ قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں حدیث کا لفظ پروردگار عالم کے کلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ جب حدیث کہا جاتا ہے تو فوراً حدیث رسول یعنی جو پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے تشریح ہے وہ بھی یقیناً وہی کے ماتحت ہے، مگر ایک جو قرآن مجید کے اندر کلام کا نازل ہونا ہے، خاص طور پر اس کی جو اعجاز والی کیفیت ہے وہ اور بھی نمایاں ہے۔ تو اب پروردگار فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قول ہے ہمارے اس ایلچی کا، رسول کا، جناب جبرائیل مراد ہیں، جو کریم ہیں، جو بہت معزز ہیں، ذی قوت، وہ طاقت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، ظاہر ہے وہ طاقت خدا ہی کی طرف سے،
مگر پروردگار عالم نے اس وسیلے کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ عند ذی العرش مکین، اور جو عرش کا مالک ہے اس کے پاس اس کا ایک مقام ہے، وہ صاحب عزت ہیں، مطاعن، اور وہ مطاع ہیں یعنی جن کی اطاعت ہوتی ہے، مطیع اطاعت کرنے والا، مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جناب جبرائیل کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب جبرائیل جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے گروہ کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ خود قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا ایک پورا گروہ آیا تھا، اور وہی پہ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھی روانہ ہوا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، تو پورا گروہ۔ تو یہ جو عملہ ہے، جس طریقے سے جناب اسرائیل علیہ السلام ہیں وہ فرشتہ موت ہیں، روح قبض کرنے پر مامور ہیں، ان کے ماتحت بھی فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے۔ اسی طریقے سے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت بھی عملہ ہے، بلکہ تمام فرشتے پھر ان کے ماتحت ہی ہیں، یعنی وہ ان سب کے لیے مطاع کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم امین، اور پھر وہ امین بھی ہیں۔ یعنی جناب جبرائیل کے جو اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے گئے، کریم، معزز ہونا، ذی قوت، صاحب قوت ہونا، مکین، ایک مرتبہ پھر عزت دار ہونے کے لیے، اور عند ذی العرش کے وضاحت کے ساتھ کہ جو عرش کا مالک ہے اس کے پاس اس کی عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اور مطاع یعنی وہ اطاعت کیے جاتے ہیں، ان کی اطاعت ہوتی ہے، اور پھر وہ خود امانت دار ہے، ثم امین، اس میں کسی تحریف کی، کسی ملاوٹ، کسی ملوث ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، ایک تو اوتھنٹسٹی یہ ہے کہ اس فرشتہ وحی نے اس کو نازل کیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ من ذالک ہمارے حبیب اس کو مجنون کہہ کر اس بات کو نظر انداز مت کرو، بلکہ یہ جو پیغام ان کے پاس ہے اس سے اپنے لیے ہدایت کی شمع کو روشن کرو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً انہوں نے اسے دیکھا ہے افق مبین یعنی کھلی ہوئی فضا میں۔ اب اس کے بعد وہ ربط سمجھ میں آ جاتا ہے جو ستاروں کا، رات کا، صبح کا جو تذکرہ کیا گیا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس فرشتے وحی کی رؤیت کرائی ہے، باقاعدہ پروردگار عالم نے دکھلایا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ جو ہمارا حبیب ہے یہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، یعنی کنجوس نہیں ہے، یعنی تمہاری اس طرح کی باتوں کی وجہ سے کہ تم مذاق اڑاتے ہو یا دوسری حرکتیں کرتے ہو، اذیت پہنچاتے ہو، تو یہ لومۃ اللائم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان خبروں کو بیان کرنے میں کمی نہیں کریں گے، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہ ہی یہ شیطان رجیم کا قول ہے جو مردود ہے، یعنی اس کلام کا، اس پیغام کا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تم خود اس کو اسیس کرو، جس کے اندر پاکیزگی ہے، طہارت ہے، کیا یہ کلام شیطان کا ہو سکتا ہے، وسوسہ ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کرتا ہے، فرشتہ وہی لے کر آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے شرح صدر کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ اس پیغام کو ریسیو کیا ہے اور پھر آگے فراہم کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو، یعنی کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس نصیحت ہے عالمین کے لیے، یعنی آخری بات تو یہی ہے کہ یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے کہ وہ سیدھی راہ پر آئے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ نصیحت لے سکتا ہے، تم کہاں ادھر ادھر بھٹکے جا رہے ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر تم ایسا نہیں چاہو گے جب تک اللہ نہ چاہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس پر علامہ سید علی نقی صاحب کا بہت پیارا حاشیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جنہیں فائدہ اٹھانے کی خواہش ہوگی، اور یہ خواہش بھی ان کی اسی وقت ہوگی جب توفیق الہی شامل حال ہو، جو صلاحیت دیکھ کر شامل حال ہوتی ہے۔ یہ جو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ہے، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم سمجھا رہا ہے کہ اگر تم اسی روش پر باقی رہے تو پھر پروردگار عالم کی توفیقات تم سے سلب ہو جائے گی، تم توفیقات سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد سورہ انفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ سورہ انفطار اسی لیے کہا گیا کہ پہلی آیت جو بسم اللہ کے بعد ہے اس میں آسمان کے لیے انفطرت، شگافتہ ہونا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مکی سورہ ہے اور 19 آیات ہیں، اور بہت زیادہ اس کا مضمون خاص طور پر جو ابتدا میں آیا ہے
وہ سورہ تکویر سے ملتا جلتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے منتشر ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ان کی تہیں پھاڑ دی جائیں گی، تفجیر ہو جائے گی اس کے اندر، یعنی وہ ابلنے لگیں گے، وہ تہیں ان کے نیچے جو لاوا ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا، اور جو سمندر ہے وہ سارے کا سارا گویا بوائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب کہ قبریں کھول دی جائیں گی، وہی کچھ پہلے سور سے متعلق اور کچھ دوسرے سور سے متعلق۔ اب جب قبریں کھول دی جائیں گی تو گویا مردے واپس زندہ ہو گئے، علمت نفس ما قدمت وأخرت، اور ہر نفس اس بات کو جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے رکھا، یعنی آگے بھیجا قیامت کے لیے، وہاں کے لیے، اس منزل کے لیے، وہاں پر اس نے کیا اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجا، اور اگر کوئی بری چیز اس نے آگے بھیجی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، تو وہ بھی اس نے آگے ہی بھیجا، اور پھر جو پیچھے یعنی وہ چھوڑ کر دنیا سے آ گیا۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز دنیا کے اندر وہ کر رہا تھا اس کے اندر کچھ تھا کہ جسے وہ ترجیح دیتا تھا، آگے پہلے کرتا تھا، اور کچھ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو وہ پرائرٹی نمبر 2 پر رکھتا تھا، پرائرٹی نمبر 3 پہ رکھتا تھا۔ تو دنیا اور آخرت کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے افراد کے لیے آخرت پرائرٹی نمبر 1 ہوتی ہے، بہت سے افراد کے لیے دنیا پرائرٹی نمبر 1 ہوتی ہے۔ تو یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ وہاں پر جان لے گا، جو کچھ بھی اس کا دنیا کے اندر انداز تھا اس کو وہ دیکھ لے گا۔ یہ آیت نمبر 5 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔